حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، ہے حسنین کی ماں، دختر مصطفیٰ، دختر مصطفیٰ، لاڈلی فاطمہ، گلشن مجتبیٰ کی کلی فاطمہ، دختر مصطفیٰ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا یوں ہے کہ کچھ لوگوں نے شیطان سے بات کی ہوئی ہے کہ تو کر آرام اور ہم تیری جگہ کرتے ہیں کام۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو نفرت سکھانا، لوگوں کو دشمنیاں سکھانا اور لوگوں کو نیک لوگوں سے بدظن کرنا۔ اب یہ شیطان کا کام شیعہ ذاکروں نے سنبھالا ہوا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ اہل بیت صحابہ کرام کے درمیان نفرتیں پھیلانے والے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کبھی ایسے کرتے ہیں کہ ایک سادہ واقعہ کو مرچ مسالہ لگا کر خوب بنا سنوا کر پیش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام اہل بیت پر کتنا ظلم کرتے تھے، اور کبھی اہل بیت کے ایسے اقوال و افعال بنا کر پیش کرتے ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ صحابہ کرام کے شکوے شکایات کرتے تھے، حالانکہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر یا دیگر اہل بیت اور صحابہ، ان میں آپس میں دشمنیاں نہیں تھیں بلکہ محبت ہی محبت تھی۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ایسا واقعہ پیش کریں گے کہ جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ اہل بیت اور صحابہ کی آپس میں دشمنیاں نہیں تھیں بلکہ محبت ہی محبت تھی، آپس میں بڑا اچھا تعلق تھا۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اعتماد تھا۔ شیعہ حضرات کرتے کیا ہیں؟ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ایمان پر حملہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ یہ کام کرتے ہیں کہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر و عمر اور دیگر صحابہ اور اہل بیت کی باہمی بہت دشمنیاں تھیں، جبکہ اہل سنت یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی آپس میں دشمنیاں نہیں تھیں بلکہ بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو آئیے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی روایت پیش کریں گے جو انشاءاللہ اہل سنت کا دل خوش کر دے گی، جو انشاءاللہ اہل بیت سے سچی عقیدت رکھنے والوں کا دل خوش کر دے گی، اور جو لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دشمنیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان لوگوں کے دلوں کو جلا کے رکھ دے گی۔ لو جی، ہمارے سامنے کتاب ہے کشف الغمہ۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ علامہ علی بن عیسیٰ اربیلی۔ ان کا انتقال 687 ہجری میں ہوا، اور یہ روایت اس کے علاوہ بحار الانوار علامہ مجلسی کی کتاب میں بھی ہے، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 37-38 پر۔ اس کے علاوہ بھی یہ روایت بہت ساری کتابوں میں ہے۔ روایت کیا ہے سنیے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، فغشی الوحی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری، فلما افاقا، پس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی وحی کا سلسلہ ختم ہوا، قیل یا انس، آپ نے فرمایا اے انس، اتدری ما جاءنی بہ جبریل من عند صاحب العرش، فرمایا اے انس تو جانتا ہے ابھی جبریل میرے پاس عرش والے کے پاس سے کون سا پیغام لائے ہیں؟
قلت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، مجھے حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ فانطلق، تو جا، فادع لی ابا بکر و عمر و عثمان و علی و طلحۃ و الزبیر و بعددہم من الانصار۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس بلا کے لاؤ، کسے؟ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو اور دیگر تھوڑے سے انصار، ان کے نام لیے، فرمایا کہ ان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ قال، حضرت انس فرماتے ہیں فانطلقت، میں گیا، فدعوتہم لہ، میں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلا کے لایا۔ فلما ان اخذوا مجالسہم، پس جب وہ سارے حضرات اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے فرمایا ثم انی اشہدکم، پھر آپ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں گواہ بناتا ہوں۔ کنہیں گواہ بناتا ہوں؟ جن لوگوں کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا کر لائے تھے، اور وہ لوگ کون تھے؟ وہ حضرت ابو بکر، وہ حضرت عمر، وہ حضرت عثمان، وہ حضرت طلحہ، وہ حضرت زبیر اور دوسرے حضرات۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی فاطمہ کے نکاح میں گواہ ایسے لوگوں کو رکھا کہ آج کل کے شیعہ ذاکر اکثر انہی کو کاٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو بلایا، انہی کو گواہ بنایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انی اشہدکم، بے شک میں تم کو گواہ بناتا ہوں۔ کیا؟ کس بات کا؟ انی قد زوجت فاطمہ من علی، اس بات پر کہ بے شک میں نے فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دیا ہے۔ علی 400 مثقال فضۃ، 400 مثقال چاندی کے عوض، حق مہر، یہ حق مہر تھا، اس کے عوض میں نے تمہیں گواہ بنا کر حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ روایت کہاں ہے؟ پھر اس کا حوالہ سن لیجئے، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، مشہور شیعہ عالم علامہ علی بن عیسیٰ اربیلی، اور اس کتاب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 471 472، یہ تہران سے چھپی ہے۔ نمبر 2 حوالہ شیعہ کے بہت بڑے مجتہد علامہ باقر مجلسی، ان کی کتاب بحار الانوار، صفحہ نمبر 37 38 اور جلد نمبر 10 پر موجود ہے۔ اب اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پہلی بات یہ پتہ چلی کہ حضرت علی فاطمہ کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا تھا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان کے ساتھ بڑی محبت تھی، اسی لیے اپنی لاڈلی بیٹی کے نکاح میں ان کو شریک کیا۔ اور تیسری بات کیا پتہ چلی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر اور انصار صحابہ ایمان والے تھے، صادق تھے، عادل تھے، اچھے لوگ تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے۔ اگر یہ لوگ ایمان والے نہ ہوتے اپنی لاڈلی بیٹی کے نکاح میں ان کو گواہ کیسے بناتے؟ اور میرے شیعہ بھائیوں بتاؤ، تم جو کہتے ہو کہ حضرت ابوبکر و عمر ایمان والے نہیں تھے، وہ ایمان سے نکل چکے تھے، تو بتاؤ کیا کافر کی موجودگی میں کیا کافر کو گواہ بنا کر نکاح منعقد ہو جاتا ہے؟ اگر تم حضرت ابوبکر و عمر عثمان کے ایمان پر حملہ کرو گے، اس کا اثر حضرت علی فاطمہ کے نکاح پر پڑے گا، اور ہم کہتے ہیں یہ کامل الایمان تھے اور نکاح بھی بہت اعلیٰ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جہاں حضرت علی فاطمہ کی شادی بیان کرتے ہو، اس کے اور واقعات بیان کرتے ہو، اس کی اور خوبیاں بیان کرتے ہو، وہاں تم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس پاک پاکیزہ، اس مبارک، اس مطہر، اس خوبصورت نکاح کے گواہ کون تھے؟ ذرا ان گواہوں کے نام بھی بتایا کرو نا۔ وہ ابوبکر تھے، وہ حضرت عمر تھے، وہ حضرت عثمان تھے، وہ حضرت طلحہ تھے، وہ حضرت زبیر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بھی بنایا، اپنی بیٹی کی تقریب نکاح میں بھی شریک کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، جس سے بندے کا جھگڑا ہو، بندہ اس کو اپنی شادی پہ نہیں بلاتا،
بندہ اس کو ایسی تقریبوں میں شریک نہیں کرتا۔ اس سے پتہ چلا حضرت علی فاطمہ کے حضرت ابوبکر عمر کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت ابوبکر عمر عثمان طلحہ زبیر کامل الایمان تھے، اچھے لوگ تھے، صادق تھے، عادل تھے۔ اسی لیے تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا گواہ بنایا ہے، اور یہ بات بھی اہل سنت کی کتابوں میں نہیں بلکہ تمہاری اپنی کتابوں میں سے میں پیش کر رہا ہوں، تاکہ کسی شیعہ کے لیے گنجائش باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں، ہم تو اس بات کو مانتے نہیں۔ جناب تمہاری میں نے 2 کتابیں پیش کر دی ہیں، دونوں ہی معتبر ہیں، دونوں کے مصنف بھی معتبر ہیں، اور دونوں کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ حضرت علی فاطمہ کے نکاح کے گواہ کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان۔ اب میں دیکھتا ہوں کہ تم کیسے حضرت ابوبکر عمر عثمان کے ایمان پر حملہ کرتے ہو۔ اگر تم نے ایمان پر حملہ کیا تو تمہیں یہ بتانا پڑے گا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ لاکھ مرتبہ نعوذ باللہ ان کافروں کو اپنی لاڈلی بیٹی کے نکاح کا گواہ کیوں بنایا تھا، اس کا تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ ان کے ایمان پہ حملہ کرو گے، اثر علی فاطمہ کے نکاح پہ پڑے گا۔ اور ہمارے ہاں تو حضرت علی فاطمہ کا نکاح بہت ہی مبارک تھا، بہت ہی خوبصورت، پاکیزہ، مطہر تھا۔ اتنے اعلیٰ لوگ جس نکاح کے گواہ بنے تھے، اللہ نے اولاد بھی کیسے دی، سبحان اللہ، حسن جیسا بیٹا، حسین جیسا ہیرا، زینب جیسی سبحان اللہ پاک پاکیزہ مطہر لڑکی، اللہ نے کیسی اولاد دی، زین العابدین، آئے ہائے، امام السجادین، حضرت امام باقر، امام الائمہ، حضرت امام جعفر صادق، شہزادہ اہل سنت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنا ان سے تعلق رکھتے تھے، حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، سبحان اللہ۔ نکاح کتنا اچھا، گواہ کتنے اچھے، نتیجہ کتنا اچھا، کتنی محبت بری باتیں ہیں۔ اس لیے میرے شیعہ پیارے بھائیو، تم واقعی اہل بیت سے محبت کرتے ہو، آل محمد سے محبت کرتے ہو، تو ان کے بارے میں واقعات صحیح لوگوں سے لو۔ یہ داڑھی منڈے، یہ چبڑ قسم کے ذاکر، یہ خبیث نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ ذکر تسبیح کرتے ہیں، یہ تمہیں راگ سنا کر تمہارے پیسے بٹورتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، ان سے دور رہو۔ یہ تمہارا پیسہ بھی کھینچتے ہیں اور یہ تمہارا ایمان بھی لوٹتے ہیں، ان سے اپنا پیسہ بھی بچاؤ، اپنا ایمان بھی بچاؤ۔ تمہارے جذبات کو بھڑکا کر جھوٹے واقعات پیش کرتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کو خدائی درجے تک پہنچا کے تمہارا ایمان کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے دور رہو۔ اہل سنت کی کتابوں میں دیکھو، حضرت ابوبکر عمر کے فضائل یہاں پر ہیں، وہاں پر علی فاطمہ حسن حسین کے فضائل بھی ہیں۔ پڑھو صحیح بخاری، پڑھو صحیح مسلم، پڑھو جامع ترمذی، پڑھو مشکات شریف، کتنی پیاری پیاری انہوں نے حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ جان بوجھ کر اہل سنت کی ایسی باتیں تم سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ حضرت علی فاطمہ کا نکاح بہت اچھا تھا، گواہ ابو بکر عمر عثمان تھے، گواہ دوسرے انصار صحابہ تھے، گواہ حضرت طلحہ زبیر تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کامل الایمان لوگ تھے، محبت والے تھے، پیار کرنے والے تھے، آپس میں اچھے تعلقات تھے، آپس میں اچھے رشتے تھے، آپس میں محبت ہی محبت تھی، نفرت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام شیعہ بھائیوں کو ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ گمراہیاں پھیلاتے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک حق پر قائم رہنے کی اور حق بات کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔